الیکشن کمیشن نے 5 ارکان اسمبلی، 1 سینیٹر اور 3 ارکان پنجاب اسمبلی کو نااہل قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے اپوزیشن لیڈرز کا صفایا۔ عمر ایوب اور شبلی فراز بھی نااہل ہونے والوں میں شامل۔ زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا، رائے حیدر علی خان، رائے حسن نواز خان پر بھی نااہلی کی تلوار چل گئی۔ ایم پی ایز میں انصر اقبال، جنید افضل شاہی، رائے محمد مرتضیٰ بھی نااہل۔ الیکشن کمیشن نے نااہل ارکان کے سٹیٹس خالی قرار دے دیے اور سیٹیں بھی خالی قرار دے دیں۔ نااہل ہونے والے ارکان کو 9 مئی کیسز میں سزا سنائی گئی تھی۔ مئی کی صبح جب ان کے 6 طیارے اس وقت گر چکے تھے، انڈین فورن آفس نے اناؤنس کیا کہ پاکستان نے 7 اور 8 مئی کی رات، درمیانی رات میں 15 جگہ پہ حملہ کر دیا۔ تو ہم نے کہا کہ آپ تو بہت بڑی قوت ہیں۔ تیسرے دن انہوں نے یہ نیوز ریلیز کر دی کہ جی پاکستان نے F-16 کے ذریعے حملہ کر دیا۔ 24 گھنٹے کے بعد اس ملک کی وزارت خارجہ نے مجھے کنفرم کیا کہ آپ نے کسی جگہ پہ حملہ نہیں کیا۔ بھارت کی مقبوضہ کشمیر پر قبضے کی سازش جاری۔ مودی سرکار کسی بھی وقت کشمیر کو یونین ٹیریٹری قرار دے سکتی ہے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر پر ریلی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دیں گے۔ بھارت نے کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم رکھا ہوا ہے۔ عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق خود ارادیت دیا جائے۔ امیر مقام نے کہا کشمیریوں نے بھارت کے غیر قانونی تسلط کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا۔ بھارت کو کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کشمیر وہ وادی ہے جب برہان وانی جیسے لوگ شہید ہوتے ہیں تو جنازہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ کشمیر کا مقدمہ پاکستان لڑتا رہا ہے اور لڑتا رہے گا۔ مودی نے پیچھے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو صرف بھارتی جہاز نہیں گرے، مودی کا غرور بھی گرا ہے۔ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے بھی حوصلے بلند ہوئے ہیں کہ بھارت کا غاصبانہ قبضہ بہت زیادہ دیر مسلط نہیں رہ سکتا۔ ان کا حق خود ارادیت ہے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے وہ کیا چاہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، آزادی۔ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدام کو 6 برس مکمل۔ 2019 میں بھارت نے کشمیریوں پر ظلم کے نئے دور کی بنیاد رکھی۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم استحصال کے موقع پر پیغام۔ صدر مملکت نے کہا بھارتی اقدام کا مقصد مقبوضہ جموں و کشمیر کی متنازع حیثیت کو بدلنا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جموں و کشمیر پر بھارت کے قبضے کو کسی بھی عام طریقے سے برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کشمیری عوام کے بنیادی حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ 5 اگست کا دن جنوبی ایشیا کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ مودی راج کا مقصد کشمیریوں کی شناخت کو مٹانا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پیغام میں کہا کہ بھارت نے جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو یک طرفہ طور پر ختم کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا بھارتی ظلم، جبر اور بربریت کا سامنا کرنے والے کشمیری قابل فخر ہیں۔ سندھ کی عوام کشمیریوں سے مکمل اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ عالمی برادری کی خاموشی بھارتی غیر انسانی عمل کو تقویت دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پاکستان کا بچہ بچہ کشمیری عوام کے ساتھ ہے۔ اپوزیشن کی 26ویں ترمیم پر تحفظات ہیں تو آئیں مل کر بیٹھ کر معاملات حل کریں۔ بدقسمتی سے اپوزیشن تحمل سے بات سننے کو بھی تیار نہیں۔ ماضی میں ایک حکم پر آئین توڑا گیا تھا۔ 26ویں ترمیم سے عدالتوں میں پارلیمان کی بے توقیری کو روکا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا 26ویں ترمیم سے زیر التوا مقدمات میں کمی آئی۔ اگر 26ویں ترمیم میں ترمیم ہونی چاہیے تو کیا برائی ہے؟ اس ایوان کو ججز کی تقرری سے متعلق اختیارات دیے گئے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم ایوان میں 40 روز سے مسلسل غیر حاضر۔ مسلم لیگ نون کی رکن نوشین افتخار نے شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کی تحریک پیش کر دی۔ کہا آئین کے آرٹیکل 64 کے تحت ان کی رکنیت ختم کی جائے۔ اسپیکر نے کہا تحریک منظور ہونے پر نشست خالی قرار دے دی جائے گی۔ تحریک انصاف کی احتجاج کی قول، اسلام آباد راولپنڈی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔
पुलिस की भारी नफरी शहर के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पेश की इजाज़त के बगैर किसी भी किस्म के इज्तिमा या इकट्ठे होने पर पाबंदी। अडियाला जेल के इर्द गिर्द भी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। लाहौर में लिबर्टी गोल चक्कर के अतराफ में पुलिस ने कंटेनर्स पहुंचा दिए। लाहौर में ईवान अदल से वकला की लाहौर हाई कोर्ट तक रैली निकालने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पीटीआई की क़यादत एहतजाज पर वाज़ेह हिकमत अमली न बना सकी। पार्लियामेंट और अडियाला जेल के बाहर एहतजाज के हवाले से तकसीम का शिकार। अडियाला जेल भी पीटीआई के मखसूस रहनुमाओं के जाने का फैसला। पीटीआई के ज़्यादातर अरकान पार्लियामेंट से केपी हाउस रवाना। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज बानी पीटीआई की एहतजाज की कॉल है। हम जो पैगाम देते हैं वो बानी पीटीआई का होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई को यकीनी बनाकर दम लेंगे। बानी पीटीआई के अहकामात पर रैलियां निकाली जा रही हैं। 9 मई की धुंध अब बैठनी चाहिए। हिसाब बराबर हो चुका। तरक्की के लिए सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद करना होगा। पीटीआई और अहलिया को कब तक जेल में रखा जाएगा? बानी 70% पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन है। पर हमारा स्टैंस है, जो जमात जो उनके साथ खड़ी होगी किसी तौर पर इस तरह की सियासी मोटिव्स पे आने वाले पे हम पीछे नहीं हटेंगे। कोई नया ऑपरेशन ना हो रहा है ना करेंगे, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान का अमल होगा। मैं दोबारा वार्न कर दूं, केपी बलोचिस्तान के सियासी जमातें अपना सियासी जिम्मेदारी को पहचाने। इनकी गैर जिम्मेदारी पाकिस्तान को कॉस्ट कर रही है, मजीद बर्दाश्त नहीं होगी। तहरीक इंसाफ एहतजाज की जगह बताए, सिक्योरिटी हम फराहम करेंगे। तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हुजूम को अडियाला जेल पर हमले की इजाज़त नहीं दे सकते। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी ने अपने बयान में कहा, आज फिर साजिश और फसाद फैलाने की कोशिश की जाएगी। अफसोस, पूरी कौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है और एक गिरोह इस्तेहसाल पाकिस्तान बना रहा है। कोई गिरोह रियासत को कमज़ोर नहीं कर सकता। वालिदैन अपने बच्चों को शर और फसाद से दूर रखें। जहां पूरी कौम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है, वहां पे एक ग्रुप इस्तेहसाल पाकिस्तान मनाएगा। पाकिस्तान के ऊपर एक नई साजिश जो है वो प्लान करने का प्रोग्राम है। आज का दिन सिर्फ कश्मीरियों का दिन है। आज का दिन हमें पूरी दुनिया को ये बावर करवाना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अदालतें करप्शन का हिस्सा हैं। कौन सा जज करप्ट है जानता हूँ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पटवारियों की खाली नशिस्तों पर भर्तियों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, मुझे सब पता है इदारों में पैसे कैसे बटोरे जाते हैं। क्या डिप्टी कमिश्नर को नहीं पता उनके इदारे में कौन आदमी करप्ट है? हमारा कौन सा जज करप्ट है मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू कर दें। 3 मरतबा अदालती हिदायत के बावजूद अदायगी क्यों नहीं की गई? डिप्टी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर अमल दरामद क्यों नहीं करवा रहे? चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अदालत बुलाकर 2 मिनट में कानून सिखा दूंगा। अगर अगली समाअत पर मेरे अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता तो डिप्टी कमिश्नर को अदालत पेश हों। इस्लाहात की राह में सुर्ख फीते और रुकावटों का खात्मा यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, इस्लाहाती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। कस्टम क्लियरेंस में इनकलाबी इस्लाहात की मुल्क भर में यकसा और मौसर नफाज को यकीनी बनाया जाए। आइंदा माली साल में पहले से आयद करदा टैक्सेस का मौसर नफाज टैक्स कलेक्शन को मज़ीद बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान से ईरान और इराक ज़मीनी सफ़र पर पाबंदी है। ज़मीनी सफ़र महफूज ना होने की वजह से ये फैसला किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ईरानी हुकूमत को फ़्लाइट चलाने का कहा है। ईरान ने सिर्फ एक फ़्लाइट की इजाज़त दी है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। हमने इस हवाले से 4 दिन पहले इश्तिहार भी दिया। कोई भी कैरियर इस हवाले से फ़्लाइट चला सकता है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का सूबों को भेजा गया ख़त दुरुस्त नहीं। 15 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया, NFC अवार्ड नहीं आया।
پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی کی میڈیا سے گفتگو، صوبوں کا NFC ایوارڈ میں حصہ کم کیا گیا تو 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی ہوگی۔ نئے NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ 57.5% سے کم کیا جا رہا ہے۔ 18ویں ترمیم میں اختیارات اور فزیکل منتقلی کو شروع سے تسلیم نہیں کیا گیا۔ پاکستان نے روس یوکرین تنازع میں پاکستانیوں کی مداخلت کے الزامات مسترد کر دیے۔ یوکرین سے وضاحت طلب کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یوکرینی حکام نے اب تک کوئی قابل تصدیق ثبوت فراہم نہیں کیا۔ پاکستان کو یوکرینی حکام کی جانب سے باضابطہ طور پر آگاہ بھی نہیں کیا گیا۔ حکومت پاکستان معاملہ یوکرینی حکام کے ساتھ اٹھائے گی۔ پاکستان یوکرین تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق بات چیت اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی مکمل پاسداری کرتا ہے۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا ترکیہ کا دورہ۔ ترک نیول فورسز کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر سربراہ پاک بحریہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی ترک نیول فورسز کے کمانڈر سے ہم ملاقات، دو طرفہ بحری تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو ترکیہ میں اعلیٰ عسکری اعزاز لیجن آف میرٹ آف دی ٹرک آرمڈ فورسز سے نوازا گیا۔ پاک بحریہ کے ملزم پروجیکٹ کا جائزہ لینے کے لیے سربراہ پاک بحریہ نے استنبول نیول شپ یارڈ کا بھی دورہ کیا۔ 365 نیوز کی کامیابی کے 365 دن مکمل۔ خبروں کی دوڑ میں منفرد انداز، سچائی، توازن اور عوامی آواز کے ساتھ بات ہو سیاست کی، معیشت، تعلیم یا عوامی مسائل کی۔ 365 نیوز بہت کم عرصے میں دلوں میں گھر کر گیا۔ ہم نے صرف خبریں نہیں دکھائیں، عوام کی آواز بننے کی کوشش کی۔ براہ راست رپورٹنگ ہو یا تحقیقاتی جرنلزم، سچ کو سامنے لانا ہمارا وعدہ ہے۔ ہم نے وہ خبریں دکھائیں جنہیں اکثر نظر انداز کیا گیا۔ ہم طاقتور کو سوالات کے کٹہرے میں لائے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کا اعتماد، کاروباری ہفتے کے دوسرے روز نئی تاریخ رقم۔ 100 انڈیکس نے 1,43,000 کی حد عبور کر لی۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 984 پوائنٹس کے ساتھ 1,43,037 پوائنٹس پر بند۔ رواں مالی سال کے پہلے مہینے میں ہی شہری مہنگائی کے بوجھ تلے دب گئے۔ چینی کی قیمتیں بڑھنے سے ایک ماہ میں مٹھائیاں بھی مہنگی ہو گئیں۔ ڈاکٹر کلینک فیس، ڈینٹل سہولیات اور میڈیکل ٹیسٹ بھی مزید مہنگے ہو گئے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق جولائی میں بجلی، گیس اور ٹرانسپورٹ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ہاؤس رینٹ اور پلاسٹک کی مصنوعات بھی مزید مہنگی ہو گئیں۔ لاہور کے جناح ہسپتال کی ریویمپنگ کے دوران 1 کروڑ سے زائد کا قیمتی سامان چوری ہونے کا انکشاف۔ آپریشن تھیٹر ٹیبلز، بیڈز، AC، ویل چیئرز غائب، جس کے ہاتھ جو لگا وہ چرا کر لے گیا۔ 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شبیر چودھری پر بدعنوانی کے شواہد سامنے آئے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ڈاکٹر شبیر حسین کو شوکاز جاری کر دیا۔ محکمہ صحت نے معاملہ پیڈ ایکٹ کے تحت اٹھایا۔ مقررہ وقت میں وضاحت نہ دینے پر محکمہ صحت کی سخت کارروائی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین مذہب الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ چیلنج۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے اپیل دائر۔ عدالت پہلے ہی کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ معطل کر چکی ہے۔ سنگل بینچ نے 30 دن میں کمیشن تشکیل دینے کا حکم دیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے خلاف کیس کی سماعت۔ عدالت نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے درختوں کی کٹائی سے روک دیا۔ یلو لائن کی فیزیبلٹی رپورٹ عدالت پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، عدالت کسی بھی منصوبے کے خلاف نہیں۔ عدالت کی تشویش درختوں کی حفاظت سے متعلق ہے۔ جو بھی منصوبہ بنایا جائے اس میں درخت نہ کاٹے جائیں۔ ملک میں طوفانی بارشوں کا الرٹ، شہروں میں اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ NDMA کی رپورٹ جاری، بالائی اور وسطی علاقوں میں 10 اگست تک شدید بارشوں کی پیش گوئی۔
NDMA نے دریائے ستلج میں ممکنہ سیلابی صورتحال پر الرٹ جاری کر دیا۔ ڈیم سے مزید اخراج کے باعث بہاؤ میں مزید اضافہ متوقع، آئندہ دنوں میں درمیانے درجے کے سیلاب کا امکان۔ PDMA کے مطابق رواں سال موسم مونسون بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 164 شہری جاں بحق ہوئے، متاثرہ خاندانوں کو مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر کا 24 گھنٹے میں بھارت پر ٹیرف لگانے کا اعلان۔ اپنے انٹرویو میں کہا بھارت کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ٹیرف بہت زیادہ ہے، روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر مزید ٹیرف لگائیں گے، توانائی کی قیمتیں کم ہو جائیں تو پیوٹن یوکرین میں لوگوں کو مارنا بند کر دیں گے۔